بسم اللہ الرحمن الرحیم والعید المتعاقبہ علی المغصوب ایدی زمان، یہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ فیتخیر المالک فی تضمین من شاء او الجمیع، غصب کیا تھا نقاش نے، آج وہ پھر نہیں آیا، اس نے چیز غصب کر کے احمد علی کو دے دی، احمد علی نے آگے فرحان کو دے دی۔ غاصب کوئی تھا لیکن آگے یک کے بعد دیگرے ہاتھ بدلتے رہے، اس نے کیا اس کو دیا، اس نے کیا اس کو، فرض کرو 2-3 ہاتھوں میں وہ چلی گئی۔ یہ مالک مال کس سے مطالبے کا حق رکھتا ہے؟ بالکل آسان مسائل ہیں، آپ خود ہی مباحثہ کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَيَتَخَيَّرُ مَنْ شَاءَ، بالکل آسان، مالک کی مرضی، اصل پہلے مجرم کو پکڑے، مالک کی مرضی دوسرے بندے کو پکڑے، مالک کی مرضی تیسرے کو پکڑے، اس کو اختیار ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا مال ہے، بغیر اس کی اجازت ان کے ہاتھوں میں تو آیا ہے۔ ٹھیک ہے غاصب پہلا تھا، آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ اگلوں پتہ ان کو تھا یا نہیں تھا، لیکن جتنے ہاتھوں میں گیا ہے مال تو ہے نا، علی الجد ما اخذ حتی تؤدی، لہذا جس کو یہ چاہے پکڑ سکتا ہے، بھی تو میرا مال دے، تیرے پاس آیا تھا، یہ کرے اس کی مرضی۔ اویل جمیع، سب کو پکڑ لے، تم 4 بندے ہو، تمہیں زید نے دیا تھا، زید نے بکر کو، بکر نے خالد کو، خالد نے عمر کو دیا تھا نا، ہاں جی، تم 4 بندوں کے ہاتھ میں چونکہ میرا مال تھا، چاروں مل کے میرا نقصان پورا کرو، اگر تلف ہو گیا ہے یا نہیں ہے تو اس کی مرضی ہے۔ بالکل آسان ہو گیا، یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ اچھا پھر ہوگا کیا؟ آگے اس کی یہ بھی مرضی ہے، 4 ہاتھوں میں اس کا مال گیا ہے، 2 کو چھوڑ دے، 2 کو پکڑ لے، اس کی مرضی۔ کیوں؟ چونکہ ہر ہاتھ، ہر ید ید زمان ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی چیز جاتی گئی وہ ید ید زمان ہے، مالک جس ید و صاحب ید کو چاہے پکڑ سکتا ہے، سب کو پکڑے اس کی مرضی، کسی ایک کو پکڑے اس کی مرضی، 4 ہاتھوں میں گیا ہے، 2 کو پکڑے اس کی مرضی، اس کو کوئی کسی کے، کیوں؟ چونکہ ہر ید ید زمان ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا آسان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر غاصب کوئی تھا، اس نے کسی کو دیا، اس نے آگے دیا، اب وہ جو جاہل بالغصب تھے، جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیچھے چوری کا مال ہے، غصب کیا ہوا ہے، مثلا چوری غاصب ہے، اب مالک نے جا کر پکڑا ہے تیسرے بندے کو، مثال کے طور پر تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو چھینا ہوا مال ہے، ڈاکہ مارا ہوا ہے، یا جو بھی روڈ سے اسے چھینا تھا کسی نے، فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اگر مالک نے اس کو پکڑا ہے، یہ اس کو پکڑے گا جس نے اس کو دھوکہ دیا، وہ دوسرے نمبر والا بندہ، اور اگر دوسرا بھی جاہل بالغصب تھا، وہ پکڑے گا اس کو جس نے اصل میں غصب، بات پھر آ کے اسی تک جا پہنچے گی جو عالم بالغصب ہوگا، جس نے غصب کیا ہوگا۔ بس ہر جاہل بالغصب رجوع کرے گا اس کی طرف جس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اگر مالک اس کو پکڑتا ہے، اس پر رجوع کرتا ہے کہ جو بیچارہ جاہل بالغصب تھا۔ ٹھیک ہو گیا، آسان ہو گیا۔ والعید المتعاقبہ علی المغصوب، کسی بھی مال مغصوب پر جو یک کے بعد دیگرے قبضے ہوتے ہیں، عیدی مغصوبہ، مثال میں نے غصب کیا، میں دیتا ہوں آغا زین کو، آغا زین دیتا ہے آغا اختر کو، آغا اختر دیتا ہے آغا عامر کو، یہ عیدی ہاتھ بدلتے گئے نا، قبضے مال مغصوب پر، عیدی جمع ید کی، جتنے بھی ہاتھ یک کے بعد دیگرے آتے جائیں گے، ہر ید ید زمان ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے جناب میں نے تو غصب نہیں کیا، مجھے تو فلاں نے دیا ہے،
تیرے ہاتھ میں آیا ہے نا بس تو ضامن ہے۔ اس نے آگے دیا، وہ کہہ کہ جناب میرے علم میں نہیں ہے، وہ پہلے 3 بندوں نے غصب کیا تھا، جو بھی ہے جس ہاتھ میں جاتا جائے گا وہ ید زمان ہوگا۔ سواء عالموا جميعا بالغصب، چاہے سب کو پتہ ہو کہ یہ غصبی مال ہے جو ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے پھر بھی ضامن، ام جاہلو، یا اصل غاصب کے بعد جتنے ہاتھوں میں گیا ہے سب کے ساتھ اس کی غصب سے جاہل تھے، ام بالتفریق، یا کچھ کو پتہ تھا کہ یہ چھینا ہوا ہے یہ غصبی ہے اور کچھ کو پتہ نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مال واقع میں مغصوب ہے جس ہاتھ میں جائے گا بس وہ ید زمان ہوگا۔ شاباش۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لتحقق التصرف فی مال الغیر بغیر، جس حاتھ میں گیا ہے جو بھی اس میں تصرف کر رہا ہے تو بغیر اذن مالک، اور قانون کہتے ہیں علی الجد ما اخذت حتی تؤدی۔ ہاں وَإِنْ تَفْعَلَ عِصْمًا عَنِ الْجَاهِلِ بِالْغَصَبِ، یہ اور بات ہے کہ جس بندے بیچارے کو غصب کا علم جو جاہل بالغصب تھا وہ گناہگار نہیں ہوگا، یہ اور بات ہے، لیکن ضامن ہوگا۔ ٹھیک، اب کیا کریں؟ فَيَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي تَضْمِينِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمُ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَ، مالک کی مرضی جتنے ہاتھوں میں وہ گیا ہے ان میں سے جس کو چاہے ضامن بنائے، یا عین کا مطالبہ کرے یا اس کی عین غصب ہوئے یا اس کی منفعت غصب ہوئے، جو بھی ہوئے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ او تضمین الجمیع، اور چاہے تو سب کے سب کو بدلاً واحداً، بجائے ایک کے سب کو ضامن بنائے۔ کیسے؟ بالتقسیط، کہ تم ہو 3 بندے، میرا موبائل تم چھینا تھا اس نے، اس کی قیمت تھی 3000، ہر بندہ 1,000 میرا پورا کر دے، تقسیط ہو گیا نا، یعنی تینوں پر اس نے اپنے نقصان کو فرض کرو، اگر وہ تلف ہو گیا یا کہیں سے ہو گیا ایسا کر سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَسَاوِيًا، ٹھیک ہے کہ چاہے جن ہاتھوں میں گیا ہے وہ سارے اس میں برابر، ایک کے پاس 10 دن رہا ہے، ایک کے پاس 1 دن رہا ہے، لیکن رہا تو ہے نا، ایک کے پاس 2 دن رہا ہے، ایک کے پاس 1 گھنٹہ رہا ہے، لیکن رہا تو بس یہی کافی ہے۔ لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض، اس لیے کہ اگر اس کا غصبی مال کیا ہے 10 ہاتھوں میں، تو اگر 10 ہاتھوں میں سے ہر بندے پر جس پر یہ چاہے رجوع کر سکتا ہے تو یہ اس کا مستلزم ہے کہ جہاں اگر یہ سارے کا رجوع کر سکتا ہے وہاں بعض کا کچھ کا بھی، یعنی اگر ہر بندے سے پورے موبائل کی قیمت مانگ سکتا ہے تو اس سے اس کی کچھ بھی، اگر یہ ایک کو کہہ سکتا ہے کہ پورا 3000 دے تو یہ مستلزم ہے کہ اگر 3000 مانگ سکتا ہے تو اس سے پھر 1000 بھی مانگ سکتا ہے۔ وَقَضَى لَهُ تَقْسِيط مَا يَرْجِعُ بِهِ عَنْ عَزْيَدَ مِنْ وَاحِدٍ وَتَرْكِ الْبَاقِينَ، اسی طرح مالک کو یہ بھی اختیار ہے، فرض کہ 4 بندے تھے، 4 میں سے 2 پر اپنے مال کو تقسیم کر دے، بھی تم ہو 2، میرا موبائل تھا 3000 کا، 1500 دو، بھائی یار باقی 2 بھی تھے ان کے پاس ہی رہے، ترک الباقین، چاہے تو ان کو چھوڑ دے، اس کی مرضی۔ جب ہر بندے سے 3000 مانگ سکتا ہے تو پھر 1500 بھی مانگ سکتا ہے، کچھ سے مانگ لے اور کچھ کو چھوڑ دے، یہ اس کو اختیار ہے۔ کیوں؟ لماذا خیر، کیوں؟ دلیل وہی ہے، کون سی دلیل آقا جان؟ جو میں نے گزارش کی ہے، جب ہر بندے سے یہ پورا مانگنے کا حق رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے کچھ مانگنے کا حق بھی، مثال آپ یہی یاد رکھنا کہ اگر ہر بندے سے 3000 مانگ سکتا ہے تو اس سے 1000 بھی ختم۔ ہاں وَيَرْجِعُ الْجَاهِلُ مِنْهُمْ بِالْغَصَبِ، البتہ اگر مال مغصوب گیا ہے 4 ہاتھوں میں، ایک پہلا غاصب حقیقی تھا، اگلے جو بیچارے 3 تھے، فرض مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس غصب کا علم نہیں تھا، جو جاہل بالغصب ہوگا اگر مالک اس پر رجوع کرتا ہے کہ جو
جاہل بالغصب تھا تو جاہل بالغصب رجوع کرے گا کس پر؟ علی من غرہ، اس پر جس نے اس کو غرر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ فسلطہ العین، اور اس نے وہ عین جس نے اس کو اس عین مغصوب پر یا اس کی منفعت پر مسلط کیا ہے، یہ اس پر کرے گا۔ وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِالْحَالِ، اور اس نے اس کو یعلم پڑھنا ہے، اور اس نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ یہ مال مغصوب ہے، غرر ہو گیا نا، دھوکہ ہو گیا۔ وَهَكَذَا الْآخَرُ، نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی چوتھا بندہ رجوع کرے گا تیسرے پر، تیسرا رجوع کرے گا دوسرے پر، پھر دوسرا کرے گا اس پر کہ جو اصل اوریجنل غاصب تھا۔ إِلَىٰ أَن يَسْتَقِرَّ الزَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ الْعَالِمِ، یعنی وہ یہ رجوع پیچھے چلتے جائیں گے جب تک کہ وہاں پہنچے۔ وَإِن لَمْ تَتْلُفِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ، چاہے عین اس کے ہاتھ میں تلف نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق، یعنی چاہے عین تلف ہوئی ہے چوتھے بندے کے ہاتھ میں، بے شک ہوتی رہے، لیکن بالآخر واپس چلتے چلتے اسی عالم بالغصب پر بات ختم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اگلوں کو بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ مال غصبی ہے، تو اصل ضامن تو وہی ہے کہ جس نے جو عالم بالغصب تھا۔ ختم۔ فرماتے ہیں ھذا علم اذا لم تکن ید من تلفت فی یدہ ید ضمان، البتہ اگر وہ مال مغصوب ایک ایسے ہاتھ میں تلف ہوتا ہے کہ جو ہاتھ ید زمان نہیں ہوتا، کہ عام طور پر وہ ید زمان نہیں ہوتا، کالعاریۃ المضمونہ، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اگر میں کہتا ہوں آگا یہ تھوڑا سا اپنا موبائل دے دے، میں ذرا بات کر لوں، آپ مجھے موبائل دیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں آغا صاحب اگر اس کو کوئی نقصان ہوا تو آپ ضامن ہوں گے، اس کو کہتے ہیں عاریہ مضمونہ۔ اگر وہ خراب ہو گیا، اگر وہ گم ہو گیا، اگر کسی نے مجھ سے چھین لیا، میں اس کا ضامن ہوں، کیوں؟ چونکہ اس نے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ ضامن ہوں گے۔ لیکن اگر مالک زمان کی بات نہ کرے تو روٹین میں جو عاریہ ہوتا ہے اس کی زمان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ سمجھانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو جاہل بالغصب تھا اس کے ہاتھ میں وہ ہو رہا ہے تلف، لیکن اس کا ید وہ تھا کہ جو ید زمان نہیں تھا، مثل عاریہ مضمونہ کے نہیں تھے، پھر تو یہ بندہ اپنے پچھلوں کی طرف رجوع کرے گا۔ وَإِلَّا سے مراد کیا ہے؟ لیکن اگر جس جاہل بالغصب کے ہاتھ میں وہ عین مغصوبہ تلف ہو رہی ہے، اگر وہ ید زمان تھا، پھر وہ اپنے پیچھے کسی اور کی طرف، مثال وہی میری یاد رکھیں کبھی نہیں بھولے، کون سی؟ کہ تیسرے بندے نے چوتھے کو موبائل دیا تھا، اگرچہ غصبی تھا، لیکن دیتے وقت کہا تھا اگر یہ گم ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ اس کے ضامن ہوں گے۔ اب چوتھے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غصبی ہے، لیکن اس نے تو کہا تھا نا۔ اب اگر چوتھے کے ہاتھ میں وہ تلف ہو جاتا ہے تو وہ ضامن ہے، وہ تیسرے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ جس ہاتھ سے عین تلف ہو رہی ہے وہ ید زمان ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَيْدِ الْجَمِيعِ عَارِيَةً تَخَيَّرَ الْمَالِكُ كَذَلِكَ، اگر اس کا جو مال وہ غصبی ہوا، جو عین مغصوبہ تھی، جس نے موبائل چھینا، اگر وہ چار ہاتھوں میں گیا لیکن سارے ید عاریہ تھے، عاریہ مضمون نہیں تھے، ویسے یار مجھے دینا، پھر اس نے تیسرے کو اس مانگا، اس کو دے دیا، آپ کا پیکج ہے، ہاں چلو یار مجھے بات کرا دے، یہ نہیں پیچھے کسی کا بیلنس ہے اور یہ لگا رہے ہیں مثلا۔ کذالکا سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہاں بھی مالک کو اختیار ہے کہ جس پر چاہے رجوع کر لے، البتہ یستقر زمان علی من تلفت العین فی یدہ، اصل زمان اس پر ہوگی مستقر کہ جس کے ہاتھ میں وہ عین مغصوبہ تلف ہوگی، پھر فیرجع غیرہ علیہ لو راجع علیہ دونہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت غور، اگر عین تلف ہوتی ہے چوتھے کے ہاتھ میں
ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ مالک رجوع کرتا ہے تیسرے پر کہ جس کے ہاتھ میں تلف نہیں ہوئی. بہت غور. فَيَرْجِعُ غَيْرُهُ یعنی غیر سے مراد کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں عین تلف نہیں ہوئی وہ کرے گا رجوع. کس پر؟ علیہ اس پر جس کے ہاتھ میں عین تلف ہوئی ہے. کب؟ لو راجع علیہ اگر مالک رجوع کرتا ہے اس پر کہ جس کے ہاتھ میں تلف نہیں ہوئی. شاباش. وَقَضَى يَسْتَقِرُّ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ اسی طرح فرماتے ہیں اگر بات عین کی نہیں تھی منفعت کی تھی تو جس نے بھی اس منفعت سے فائدہ اٹھایا ہوگا عالماً او بالغصب ضمان اس منفعت کی اسی پر مستقر ہوگی کہ تو اس منفعت کا ضامن ہے اور مالک کا وہ پورا کر. ختم ہوگی بات. غصب الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدوانا یا شہید ثانی کے نزدیک الاستیلاء باثبات الید علی حق الغیر عدوانا. تعریفیں یاد ہے نا؟ اب یہاں وہی ہے. فرماتے ہیں والحر لا یضمن بالغصب اگر کوئی بندہ کسی حر کو یعنی جیسے آپ اور ہم ہیں آزاد ہیں اگر وہ کسی آزاد بندے کو پکڑ لیتا ہے بند کر دیتا ہے بات سمجھے نا تو فرماتے ہیں یہ جو آزاد ہے نا یہ نہ عیناً اس کی زمان ہے اور نہ ہی اس کی منفعت کی وجہ کیونکہ حر مال نہیں ہے. غصب ہوتا ہے مال کا. جو انسان حر ہوتا ہے اس کو مال نہیں کہتے. پس جب مال نہیں ہے تو باثبات الید علی مال الغیر کے زمرے میں یہ نہیں آتا. سمجھ آ گئی بات کی؟ کوئی بندہ کسی حر کو پکڑ لیتا ہے اگر وہ مر جاتا ہے یا اس کی کوئی منفعت ضائع ہوتی ہے تو فرماتے ہیں وہ جو پکڑنے والا بندہ ہوگا وہ اس کی عین یا منفعت کا ضامن نہیں ہے کیونکہ حر مال نہیں ہے. شہید ثانی اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا اذا کان کبیرا عاقلا اجماعا. یہ جو مسئلہ ہے نا جو کہا ہے کہ الحر لا یضمن بالغصب اگر وہ حر بالغ بھی ہو اگر وہ حر عاقل بھی ہو. اب اگر کوئی اس کو غصب کر لیتا ہے جیسے اغوا کرتے ہیں کڈنیپ کرتے ہیں پھر تو اجماع ہے کہ وہ اس کا ضامن نہیں ہے اگر بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے. او صغیراً یا ہے تو نابالغ لیکن فماتا من قبل اللہ تعالی اس کی موت کا سبب یہ بندہ نہیں بنا قدرتی اور وجہ تھی کہ وہ قدرتی آفت کی وجہ سے وہ مر گیا زلزلہ آیا ہے فلاں آیا ایسا آیا کوئی بجلی گری اور بندہ مر گیا ہے. لیکن وَلَوْ مَاتَ بِسَبَبٍ لیکن اگر وہ بندہ مرتا ہے لیکن اس کی موت کا ظاہری سبب اس غاصب کا عمل ہوتا ہے. کیسے؟ کَلَّدْغِ الْحَيَّ اس نے ایسی جگہ اس کو رکھا کہ جہاں اس کو سانپ نے ڈس لیا او وقوع الحائط یا اس بیچارے پر بچے پر دیوار گر گئی ففی ضمانہ قولان. اب جب سبب یہ بنا ہے یہ ضامن ہے یا نہیں ہے قولان للشیخ خود شیخ کے بھی مختلف کتابوں میں دو نظریے ہیں. اختار المصنف فی الدروس الزمان دروس میں شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا ہے کہ یہ بندہ ضامن ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ سبب الاتلاف اس لیے کہ اس غاصب نے اس کے تلف ہونے کا سبب بنا ہے. نہ یہ اس کو وہاں رکھتا نہ اس کو سانپ ڈستا نہ اس کو وہاں رکھتا نہ اس پر دیوار چونکہ اس کی موت کا سبب یہ بندہ اس نے بنایا ہے سبب لہذا اس لیے. اور دوسری دلیل یہ ہے لأن الصغیر لا یستطیع دفع المہلکات عن نفس جو بچہ ہوتا ہے وہ مہلک چیزوں سے اپنا دفاع کسی درندے کو نہیں روک سکتا سانپ کو نہیں روکتا نہ بچہ جو ہو گیا نہیں روک سکتا.
وَعُرُوضُهَا أَكْثَرِيٌّ، اور ان مہلکات کا عارض ہونا، یعنی وہ نبات چھوٹے بچوں کو عارض ہونا، سانپ مارنا، دیوار گر جانا. کئی بد اخبار نہیں پڑھتے، بچے کھیل رہے تھے دیوار کے ساتھ، دیوار گری اور بندہ بچے مر گئے، یہ عام ہے. فَمِن ثم، شاید یہی وجہ ہے کہ شہید اول نے دروس میں رجح سبب کو ترجیح دیا ہے. چونکہ اس نے بچے کو پکڑا، اب نہ یہ پکڑتا نہ وہاں رکھتا جہاں دیوار گری ہے، نہ بچہ مرتا. سبب تو یہ بنا ہے، لہذا یہ ضامن ہے. ختم ہوگی بات. اب فرماتے ہیں صغیر سے مراد کیا ہے. عام تو فقہ میں صغیر سے مراد ہوتا ہے یعنی نابالغ، 15 سال سے کم، چاہے وہ ممیز ہی کیوں نہ ہو. فرماتے ہیں نہ، وَظَاهِرْ أَنَّ حَدَّ الصَّغِيرِ الْعَجْزُ عَنْ دَفْعِ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، یہاں صغیر سے مراد نابالغ، جس کو 15 سال میں 15 دن بھی رہتے ہیں وہ بھی تو صغیر ہے نا ہماری اس لغت میں، لیکن جہاں وہ والا صغیر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کون مراد ہے؟ یعنی صغیر سے مراد کہ بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ کسی مہلک کو اپنے سے دفع نہ کر سکتا ہو. یعنی کوئی کتا اس کی طرف آ رہا ہے، یہ اس سے نہ بچ سکتا ہو. کوئی شیر چیتا حملہ کر رہا ہے، یا فرض کرو یہی سانپ آ رہا ہے اور اس کے پاس وہ بھاگنے کا بچنے کا اس عمر کا ہو کہ جو کسی مہلک کو اپنے سے روک نہ سکے، اتنا صغیر. کیوں؟ ایسو یمکن الکبیر دفعہا، اس لیے کہ عام طور پر کبیر کے لیے تو ممکن ہے نا کہ وہ مہلکات کو اپنے سے، جیسے ایک بڑا بندہ ہے اس پر کتا حملہ کر دے تو وہ اپنے آپ کو اسے بچانے میں کامیاب، زور سے بھاگ جاتا ہے یا اس کو کوئی چیز مار جاتا ہے، لیکن چھوٹا بچہ تو بیچارہ اس سے نہیں ہوتا. لا عدم التمیز، یہاں صغیر سے مراد وہ والا صغیر نہیں کہ جو ممیز ہی نہ ہو، نہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ سے مہلک کو دور نہ دفع نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو نہ بچا سکتا ہو. وَأُلْحِقَ بِهِ الْمَجْنُونَ، جو حکم اس صغیر کا ہے وہی حکم مجنون کا ہے. اب فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِالْكَبِيرِ خَبْلٌ، لیکن ہے تو بڑا، ہے تو بالغ، لیکن خبل کہتے ہیں کہ جو مجنون بھی نہیں ہے اور پوری طرح عاقل بھی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بھولا بھالا بندہ. مجنون ابھی اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن عقل اس کا سالم بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے او بالغ مرتبہ صغیر لکبر، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ مثل بچے کیا ہے، وہ بھی اپنے آپ سے اب کسی مہلک کو دور نہیں کر سکتا. او مرض، یا وہ بندہ بیچارہ بیمار ہے. اب اگر یہ بندہ ان تین میں سے کسی کو غصب کرتا ہے تو آیا ان کا حکم بھی اسی صغیر والا ہوگا یا نہ؟ وجہان کیا ہے؟ اس لحاظ سے دیکھیں کہ حقیقتاً یہ کبیر ہے تو صغیر والا حکم نہیں ہوتا، لیکن اس لحاظ سے دیکھیں چونکہ یہ بھی تو اپنے آپ سے مہلک کو دافع نہیں کر سکتے تو لہذا وہ حکم ہونا چاہیے. ختم. وَيُزْمَنُ الرَّقِيقُ، البتہ اگر کوئی بندہ کسی غلام کو غصب کرتا ہے تو اس کا ضامن ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مال، غلام مال ہوتا ہے، وہ مارکیٹ میں بکتا ہے، اس کی منڈیاں لگتی ہیں، اس کی ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ختم ہوگی بات. اب آگے ایک مسئلہ ہے اور اس کو ذرا توجہ سننا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ ایک مزدور کو، مثال ذرا سمجھنی ہے، صبح سے بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ مزدور تھا، 500 روپیہ اس دیہڑی کماتا تھا، اس نے اس کو بند کر دیا، حبس کر دیا، قید کر دیا. اچھا، اب اس نے اس سے کسی قسم کا کوئی کام بھی نہیں لیا، کام بھی نہیں لیا، کام کرنے بھی نہیں دیا. آیا یہ اس کی اس دہاڑی کا 500 کا ضامن ہے یا ضامن؟ فرماتے نہ، یہ کوئی ضامن نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ عبد جیسے خود مال ہوتا ہے اس کے منافع بھی مال ہوتے ہیں، لیکن حر نہ خود مال ہوتا ہے نہ اس کے منافع مال ہوتے ہیں۔ ہاں ایک اور ہے، یہ جاتا ہے صبح اڈے پر، غور کرنا کا مزیدار بات ہے، اس کو کہتا ہے یار میرے پاس ذرا کام ہے، کریں گے آپ؟ ہاں جی۔ کتنے بجے؟ آپ 8 بجے سے شام 4 بجے تک 8 گھنٹے میرے پاس رہیں گے، ٹھیک ہے، کتنے پیسے دیں گے؟ 800۔ گھر لے آتا ہے، آگے اس بیچارے کو بند کر دیتا ہے، کام ہی کوئی نہیں کراتا، شام 4 بج جاتے ہیں۔ وہ جتنے ٹائم کا اگریمنٹ ہوا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ کام اس نے کوئی نہیں کرایا، اب اس پر 800 دینا لازم ہوگا، لیکن وہ ہوگا اس وقت کی بنیاد پر کہ جو اس نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور وہ وقت پورا اس کے قبضے میں رہا ہے۔ اب اس نے اس سے کوئی کام نہیں لیا تو اس کا تو کوئی قصور، تو وہ اس بنیاد پر یہ 800 دے گا، نہ کہ غصب کی بنیاد پر۔ سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ فرماتے ہیں وَلَوْ حُبِسَ الْحُرُّ مُدَّةً، اگر کوئی حر ہے اور اس حر کو کچھ عرصے کے لیے بند، میں ایک مثال دیتا ہوں وہ آسان رہے گا، کہ اگر کوئی بندہ ایک حر کو، یعنی ایک فرق کرو ایک مزدور ٹائپ بندے کو 8 گھنٹے کے لیے بند کر دیتا ہے، وَلَّهَا أُجْرَةٌ عَادَةً، کہ روٹین میں وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کی یعنی 8 گھنٹے کی اس کی کوئی نہ کوئی مزدوری بنتی ہے، لم یضمن اجرتہ، یہ اس کی اجرت کا ضامن نہیں ہوگا۔ کب نہیں ہوگا؟ اذا لم یستعملہ، اس کو بند تو رکھے، اس سے کام کوئی نہ لے۔ کیوں؟ لأن منافع الحر لا تدخل تحت الید طبعا لا، یعنی طبعا للحر، جیسے خود حر مال نہیں ہے اور اس پر اس بات ید نہیں ہوتا، اسی طرح اس کے منافع بھی اس کے تابع ہیں، وہ بھی مال نہیں ہوتے، اس پر بھی کوئی اس بات ید۔ سواء کان استاجرہ لعمل فآتاق لہ، چاہے اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس کو اجرت پر لے آیا تھا کہ میں تم سے کام کروں گا اور پھر اس کو آ کر باندھ دیا، ولم یستعمل، اور اس سے کوئی کام نہ لیا، عاملہ چاہے اس کے لیے نہیں تھا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں لو کون قد استاجرہ مدۃ معینہ، لیکن اگر اس نے اس کو اجارے پر لیا تھا ایک وقت کے لیے، دو باتیں آ جائیں، ایک دفعہ کہتا ہے یار میرا کوئی کام ہے وہ تم سے کرانا ہے، 500 دوں گا، ٹائم کی کوئی بات نہیں، آ کے اس بیچارے کو بند کر دیا، کوئی کام ہی نہیں کرا، پھر کچھ کا ضامن نہیں۔ لیکن لو کون قد استاجرہ مدۃ معینہ، لیکن اگر اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے ایک معین کہ تو میرے پاس 8 گھنٹے کام کر، میں تمہیں 800 دوں گا، یعنی باقاعدہ مدت معینہ کی بات ہوئی اور اجرت کی بات ہوئی، آ کر بیچارے کو باندھ دیتا ہے، فَمَضَتْ زَمَنَ احتقالہ، اس نے جو باندھا تو وہ 8 گھنٹے اسی کی قید میں گزر گئے، وَهُوَ بَادِرٌ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ، وہ کہتا رہا بھائی جو کام اسے کرانا ہے کرا لو، مجھے کیوں بند کیا ہوا ہے، اور یہ نہیں کراتا، استقرت الاجرت، اس پر 800 دینے لازم ہوں گے، لیکن لذالک، اس معاہدے وقت والے معاہدے کی بنیاد پر، نہ کہ غصب کی بنیاد پر، لا للغصب، بخلاف الرقیق، بخلاف غلام کے، کیونکہ غلام خود بھی مال محض ہوتا ہے اور اس کے منافع بھی مال ہوتے ہیں۔ ختم ہوگی بات۔ ایک کافر ذمہ ہے جو شراب پیتا ہے لیکن متجاہراً نہیں پیتا، بلکہ جو اس کا مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، کھلے عام خلاف ورزی نہیں کرے گا فلان کا، ان سارے قوانین پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، شراب پیتا ہے اپنے گھر میں چھپ کے، کھلے عام نہیں پیتا۔ اب اگر کوئی مسلمان اس کافر کے شراب کی بوتل کو اس سے چھین لیتا ہے، یہ ہے اسلام، یہ مسلمان اس کی اس شراب کی بوتل کا ضامن ہے۔ الفاظ پہ ذرا غور رکھنا ہے کہ ایک کافر ہے، مملکت اسلامی میں رہتا ہے،
جو مملکت اسلامی نے اس پر شرائط عائد کی تھی وہ ان پر پورا اترتا ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلے عام شراب نہیں پیے گا، ایک شرط یہ ہوتی ہے کھلے عام خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا، اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، کھلے عام نہ شراب پیتا ہے نہ وہ کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر ہے۔ فرض کرو اس نے دکان سے شراب لیا تو باقاعدہ بیگ میں یا بوتل میں یا کپڑے میں لپیٹ کے چپ کر کے جا رہا تھا، مسلمان کو پتہ چلا کہ اس کے پاس بوتل ہے تو مسلمان نے اسے چھین لی، یہ مسلمان اس خمر کا ضامن ہے، اس خنزیر کا ضامن ہے۔ البتہ زمان ہے تو پھر کیا ہوگا، بوتل کی بوتل لا کر دینا، نا بوتل کی بوتل نہیں لا کر دینی، بلکہ اس کی قیمت اندہ مستحلی ہے۔ خمر الکافر، کافر کا خمر شراب، کون کافر؟ ہر نا المستتر بہا، کہ جو اس کو چھپ کر، یعنی وہ شرائط کے مطابق چھپ کر پیتا ہے، اس کا وہ خمر محترم ہے، یزمن بالغصب، اگر کوئی غصب کرے گا تو اس کو ضامن ہے، مسلمان کان غاصب ہم کافرہ، وہ چاہے غاصب کافر ہو چاہے مسلمان۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مَالٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ، چونکہ کافر کی نسبت وہ مال ہے، وَقَدْ أُقِرَّ عَلَيْهِ، اور اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ چھپ کے اگر تو پیے گا، کھلے عام نہیں کرے گا، تو شرائط میں اس کے ساتھ شامل ہے اور وہ ان شرائط پر عمل کر رہا ہے۔ وَلَمْ تَجُرْ مُزَاحَمَةُ فِيهِ، اور اس میں اس کی مزاحمت، اس کو گھر کے اندر بھی نہ کرنے دینا، یہ جائز نہیں۔ ختم ہوگی بات۔ تھوڑا سا ایک ادبی نکتہ ہے، شہید ثانی کہتے ہیں، یہ جو شہید اول کی عبارت ہے نا، خمر الکافر المستتر محترمون، اس پر اشکال ہے کہ خمر مؤنث سمائی ہے، شہید کو چاہیے تھا کہ اس کو کہتے محترماتن تضمن بالغصب۔ سمجھیے بات کی، کان علیہ تانیث و ضمائر الخمر، کیوں؟ لأنہا مؤنث سماعیٌ، تو شہید اول نے وہاں مذکر کی ضمیریں لگی ہیں، حالانکہ یہاں مؤنث کی، یعنی یوں کہتے وَخَمْرُ الْكَافِرِ الْمُسْتَتِرِ بِهَا مُحْتَرَمَاتٌ تُضْمَنُ بِالْغَصَبِ، یوں کہنا چاہیے۔ ختم۔ فرماتے ہیں وَلَوْ غَصَبَهَا مِن مُسْلِمٍ، لیکن اگر کوئی بندہ کسی مسلمان سے شراب غصب کرتا ہے، او کافر متظاہر، یا ایسے کافر سے کہ جو مستتر نہیں بلکہ کھلو، فلا زمان، پھر یہ غاصب اس کا کوئی ضامن نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَدِ اتَّخَذَهَا لِلتَّخْلِيلِ، چاہے انہوں نے سرکہ بنانے کے لیے ہی کیوں نہ لیا ہو، کیوں؟ اِذْ لَا قِیمَةَ لَهَا فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ، جب تک خمر ہے شریعت اسلامی میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہونا یاسم الغاصب، البتہ اگر اس نے سرکہ بنانے لیے تھا تو پھر غاصب ضامن تو نہیں ہوگا لیکن گناہگار اپنے مقام پر۔ ختم۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ يُضْمَنُ الْخَمْرُ يُعْتَبَرُ بِقِیمَتِهِ، اب جس صورت میں غاصب خمر کا، او خمر محترم کا ضامن ہوگا تو فرماتے ہیں وہ ضامن ہوگا اس کی قیمت کا۔ کتنی قیمت؟ اندہ مستحلی ہے کہ جو اس کو حلال سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اس کی جو قیمت ہوگا وہ دے گا، لا بے مثلہی، بوتل کے بدلے میں بوتل نہیں دے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ الْقَاعِدَةِ مِثْلِيَّةٍ، اگرچہ خمر کیمیات میں سے نہیں ہے بلکہ مثلیات میں سے ہے، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ مثل نہیں بلکہ قیمت ہے۔ وجہ لِتَعَذُّرِ الْحُكْمِ بِاسْتِحْقَاقِ الْخَمْرِ فِي شَرْعِنَا، چونکہ اسلام میں یہ کہنا کہ فلاں بندہ اس بندے سے ایک بوتل شراب لینے کا حق رکھتا ہے، بڑا مشکل ہے کہ کسی کو بوتل اس لیے پکڑانی کہ یہ بوتل اس کا حق ہے، اور وہ بھی اسلام میں یہ مشکل ہے۔ وَإِن كُنَّ لَا نَعْتَرِضُهُمْ إِذَا لَمْ يَتَظَاهَرُوا بِهِ، اگرچہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ
کھلے عام یہ شراب نوشی نہیں کرتے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی ان کے متعرض نہ ہوں. اپنے گھر میں جو مرضی کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ولا فرق فی ذلک بین کون المتلف مسلمہ. اب اگر خمر محترم تھا، غصب کر لیا، تلف ہو گیا، تو ہم نے کہا ہے کہ اس کی قیمت دینی ہوگی. اب وہ چاہے مسلمان غاصب متلف تھا چاہے کافر متلف تھا، دونوں اس کی قیمت دیں گے علی الاقوا، یعنی ہمارے نزدیک اقوا یہی ہے. وکیلا بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یضمن الکافر المثلہ، کہ کافر بوتل کے بدلے میں بوتل دے گا. کیوں؟ لے امکان ہی فی حق ہی، چونکہ کافر کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ وہ خمر کے بدلے میں خمر دے. من حیث انہ مثلیون، اس لیے کہ خمر مثلیات میں سے ہے. مملوک لہو، وہ کافر کی ملکیت ہوتی ہے، لہذا یمکن ہو دفعہ سرن، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ چھپ چھپا کے اس کے گھر پوری بوتل کی بوتل پہنچا دے. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وردا، یہ قیلہ والا قول ہمارے نزدیک مردود ہے. وجہ بھائی بیاننا استحقاقہ کذالک، کہ اگر ہم یہ کہیں او جس کافر کے شراب کی بوتل اس نے غصب کر کے تلف کی تھی، اب وہ کافر حق رکھتا ہے اس سے شراب کے بدلے میں شراب لینے کا، تو اس یؤدی الی اظہار ہی، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ستر نہیں رہے گا، پھر یہ بات اظہار کھلے عام. کیوں؟ فیصلہ آتا ہے عدالت میں اور قاضی صاحب کہتا ہے بھائی تو ایک بوتل شراب کی لے کر اس کے حوالے کر، اب ستر کہاں رہا؟ اظہار ہو گیا نا. کیوں؟ لأن حکم المستحق، چونکہ مستحق کا حکم کیا ہے؟ ان یحبس غریمہ لو امتنع من ادائہ، کہ اگر کوئی بندہ مستحق کو اس کا حق نہیں دیتا تو اس کو قید کر دیا جائے. اب جب کسی مسلمان کی قید کا حکم ہوگا، بھی قید کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ یہ فلاں کافر کے شراب کی بوتل نہیں دے رہا. اب یہاں استطار ہے یا اظہار ہے؟ اظہار ہو گیا نا. فرماتے ہیں وَإِلْزَامُهُ بِحَقِّهِ، اور اس غریم کو جس نے دینا ہوتا ہے اس پر حاکم لازم کرتا ہے کہ اس کا حق اس کو واپس کر. ذالک ینافی الاستطار، یہ استطار کے مقدمہ عدالت میں جائے گا، وکیل ہوں گے، حکم ہوگا، فیصلہ ہوگا. یہ استطار تو نہیں ہے، یہ تو اظہار ہے. وَقَضَى الْحُكْمُ فِي الْخِنْزِيرِ، اور تقریباً یہی حکم ہے اگر کوئی کسی کافر کا خنزیر غصب کر کے تلف کرے. کیوں؟ إِلَّا أَنَّ ضَمَانَ قِيمَةِ الْخِنْزِيرِ وَاضِحٌ، البتہ یہ ہے کہ اگر خنزیر کو غصب کیا اور تلف کر دیا وہ تو یقیناً قیمی ہوگا. کیوں؟ چونکہ خنزیر اگر مملوک ہو، جیسے کافر ہی ہو سکتا ہے، تو وہ قیمیات میں سے ہے، مثلیات میں سے. انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ کیا کون سی چیز مثلی ہوتی ہے اور کون سی چیز قیمی، اس کو واضح کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.